لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، میں ایک عقیدے کی بات کر رہا ہوں اس آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ بعض اشاعرہ کا جو موقف ہے، معطلہ وغیرہ نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی کل معطل بنا کے رکھ دیا کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، لیکن اشاعرہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات میں تعویل کی انہوں نے. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ دیکھو، ابن عطیہ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور حقیقت میں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. ہم کیا کہیں، بڑے بڑے علماء نے ان سے استفادے کی تلقین کی ہے، بہت بڑے عالم دین، لیکن جو حق ہے وہ بتلانے کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو. آپ سے یہاں چوک ہوئی ابن عطیہ سے رحمہ اللہ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عطیہ رحمہ اللہ نے ایسی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رؤیت کی نسبت کیا معنی رکھتا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، یعنی اگر ہم جب دیکھنے کی بات کرتے ہیں، دیکھنے کی، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آنکھ ہونا چاہیے نا، آنکھ کی جو شکل ہے ہمارے پاس، کان کی ایک مخصوص شکل ہے، ہاتھ کی ایک مخصوص شکل ہے ہمارے پاس. ابھی یہ جو اشاعرہ ہیں، ان سب کے دلوں میں پہلے ایک شبہ آیا کہ اللہ کو دیکھنے کی بات، اللہ کے لیے دیکھنے کی بات جب ہم بولیں گے اللہ دیکھتا ہے تو گویا کہ آنکھ ثابت کرنا پڑے گا. اللہ کے لیے ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے تو گویا کہ کان بھی ثابت کرنا پڑے گا. ایک شبہ ہے ان کے دل میں، مرض ان کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہاتھ بولیں گے تو ہاں یہ انگلیاں، یہ اس شکل کا، یہ گویا کہ انسان کا ایک مجسمہ جو ہوتا ہے نا، وہ ان کے دل میں ایک شبہ بن کے آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے جسے اللہ کی شان کے مطابق. کیا پریشانی کیا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی وجود کا بھی انکار کر دیں گے کیونکہ میرے وجود کے جیسا لازم آئے گا؟ نہیں نا. تو پھر اس اصل کو باقی رکھتے ہوئے اللہ کے سارے صفات کو مانیے. لیکن ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دیکھنا، یہ جو بات ہے، کہا کہ یہ درست نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ اللہ رب العالمین یدرک اعمال الجمیع بادراکن، اللہ تعالیٰ بس بندوں کے اعمال سے باخبر ہے، اپنے علم میں، اپنی معلومات میں رکھا ہے. بس یہ معنی، دیکھنا نہیں. کیوں؟ وَسَمَّاهُ رُؤْيَا، اسی چیز کو اللہ نے رؤیا سے تعبیر کر دیا، ایسے کہا انہوں نے، ابن عطیہ نے رحمہ اللہ. ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ فَإِنَّهُ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مُنَزَّهٌ عَنِ الْجَارِحَةِ، یہ جو جوارح ہے نا، اعضاء، ہاتھ، پیر، یہ آنکھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے منزہ ہے. ثابت کیا کس نے منزہ کرنے کے لیے؟ آپ ثابت کیا کس نے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی آنکھ اس طرح کی ہے؟ ایک دھڑ ہے، یہاں سینہ ہے، یہاں توڑی ہے، یہاں جو گال ہے، یہ پیشانی ہے. یہ ثابت کیا کس نے کہ آپ منزہ ثابت کرنے کے لیے؟ ثابت تو اللہ نے کیا نا. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے دیگر جتنے بھی جو ہی چیزیں ہیں، سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منزہ ہے، اللہ کے لیے رؤیت نہیں کہیں گے. یہ جو ابن عطیہ کی جو تفسیر ہے، یہ تفسیر جو ہے کئی جگہ سے چھپی ہے. میرے پاس کا جو ذاتی نسخہ ہے وہ مصر سے چھپا ہوا ہے، القاہرہ سے. اس کے جو محقق ہیں ہانی الحاج، اور انہوں نے نیچے تعلیق چڑھائی اور کہا کہ قلت، انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں. تعلیق انہوں نے جہاں پر ابن عطیہ نے جو بات کی وہاں پر نمبر ڈال کے نیچے لکھا کہ کہا کہ سبحان اللہ العظیم وماذا علیہم لو آمنوا بما اخبر اللہ سبحانہ، ایسے لکھا. کہا کہ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے بارے میں جو خبر دی اس چیز پر ایمان لانے میں آپ کو کیا مانے تھی چیز؟ کہا کہ وماذا علیہم لو آمنوا بما اخبر اللہ سبحانہ، یہ ان کے الفاظ ہیں. اور انہوں نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں ایک بات کی جو اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھتا ہے. اللہ نے اپنے بارے میں کی، تم کو ایمان لانے میں کیا پڑا ہے؟ کیوں تعویل کی تم نے؟ کیوں کہا کہ جو ہے اللہ کے لیے اللہ اس سے منزہ؟ کیوں منزہ ہے؟ اللہ نے منزہ کیا اپنے آپ کو؟ اللہ نے کہا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نے وہاں منزہ کیا اپنے آپ کو. وہ کہیے آپ لم یلد ولم یولد، اللہ نے ایسے کہا. آپ بھی کہیے جو اللہ نے اپنے بارے میں ثابت کی ہے، آپ کون ہوتے ہیں منزہ کرنے والے؟ کہا کہ باستحضار قولی، اور اس وقت میں آپ کو آیت کریمہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تھی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ نے کہا کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ سمیع بصیر ہے. ایک طرف ثابت کرا رب العالمین اور کہا کہ اس کے مشابہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک بات لکھی کہ فلا یلزم من اثبات الصفات، اللہ کے صفات کو ثابت کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مماثلۃ الارباب بمن خلق من تراب. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے میں یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب الارباب ہے، بمن خلق من تراب، جسے مٹی سے بنایا دونوں برابر ہو جائیں گے، لازم نہیں آتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے.
خالق کے صفات کو ماننے سے مخلوق کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں دونوں میں یکسانیت ہونا ضروری نہیں. اللہ دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے, تو کیا دونوں میں مماثلت ہے کیا؟ میرے لیے ہاتھ ایک جانور کے لیے بھی ہاتھ ہے, کیا دونوں کا ہاتھ ایک جیسا ہے جبکہ دونوں مخلوق ہیں؟ تو کہاں خالق کہاں مخلوق. اللہ اکبر. اس کے بعد انہوں نے عجیب بات کی ہانی الحاج نے. انہوں نے کہا کہ وَكَيْفَ يَكُونُ إِلَٰهًا, وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ يَتَّصِفُ بِكَمَالِ الصِّفَاتِ, بِكَمَالِ الصِّفَاتِ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کے اندر پورے اچھی صفات ہوں لیکن لا یرا, لیکن اس کے اندر دیکھنے کی قوت نہیں ہے؟ وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تم اللہ رب العالمین کی روحیت کا انکار کر رہے ہو. وہ کیف یکون الہن, ارے جو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ الہ کیسے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کما یلیق لشأنہ, جیسے اس کی شان کے مطابق. ابن عطیہ نے یہ بات لکھ دی تھی رحمہ اللہ. لیکن انصاف کی بات ایک ہے, اسے وہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں, وہ یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, آپ دیکھو جلد نمبر 13 میں اصح التفاسیر, یعنی سب سے عمدہ تفسیر, اصح صحیح تفسیر کون سی ہے, اس پر آپ نے کلام کیا اور بہت جم کے کلام کیا ماشاءاللہ. کون سی تفسیریں ہیں جن سے پڑھنا چاہیے, لینا چاہیے, عمدہ تفسیریں اور جو ہے غلطیوں سے پاک تفسیریں, اس کی نشاندہی کی. اس کے بعد وہ تفسیریں جو ہیں تو اہل السنہ کی اور جو ہے معتبر تفسیریں ہیں, لیکن جزوی طور پر اس میں کچھ چیزیں آ گئی ہیں. اس کا ذکر کرتے ہوئے تفسیر طبری کا, تفسیر طبری کی تو بڑی عظیم تفسیر ہے, اور ان کی تو بڑی تعریف کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, کہا کہ اجل التفاسیر کہا اس کے تعلق سے. تفسیر قرطبی کا ذکر فرمایا. اس کے بعد ابن عطیہ کی تفسیر کا ذکر کیا, کہا کہ ابن عطیہ کی جو تفسیر ہے, تفسیر ابن عطیہ خیر من تفسیر الزمخشری وأصحها, ایسے کہا. کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ان کی 13ویں جلد مجموع الفتاویٰ کی, اس میں صفحہ نمبر 361 اور 388 آپ جو بات ریکارڈ ہو رہی ہے, ممکن ہو وہی ہو یا ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے, اور مقدمۃ فی اصول تفسیر, اس میں بھی بات لکھی ہے کہ جو ابن عطیہ کی جو تفسیر ہے, کہا کہ وہ زمخشری سے تو بہت اچھی تفسیر ہے, وہ خالص معتزلی ہیں, وہ خالص معتزلی, اس کے مقابل میں تو بہت اچھی تفسیر. اس لیے کہ یہ مطلب جب عمدہ بحث کرتے ہیں اور صحیح چیزیں نقل کرتے ہیں, اصحھا نقلا و بحثا, ایسے الفاظ ہیں, عمدگی سے نقل کرتے, رطب و یابس سب چیزیں وہ داخل نہیں کر لیتے, سنجیدگی کے ساتھ عمدہ چیزیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں, سلف سے ثابت ہیں, وہی چیز نقل کرتے ہیں, وہی چیز لکھتے ہیں. بلکہ کہا کہ جو ہی اس طرح کی جو تفاسیر ہیں اشاعرہ کی, اس میں سب سے عمدہ تفسیر تو کہا کہ یہی تفسیر ہے, تفسیر عطیہ. کہا کہ اعطی کل ذی حق حق, یہی لکھا ہے ابن تیمیہ نے کہ ہر ایک کو اس کا ایک حق دو. تفسیر سے لکھا ہے, آپ دیکھ لے سکتے ہیں. اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا کہ تفسیر ابن عطیہ تو اتبع للسنہ کہا, اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک سب سے قریبی تفسیر ہے, اور وہ اہل السنہ والجماعہ کی ہی تفسیر ہے. لیکن جو ہے کبھی کبھار وہ مطلب اہل السنہ سے عقیدے کے باب میں, اسماء و صفات کے باب میں, اسماء و صفات میں تعویل کر جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ سے ہر باب میں امام طبری سے ہی نقل کرتے ہیں, لیکن جب اسماء و صفات کی بات آتی ہے تو امام طبری رحمہ اللہ کے تعلق سے نقل کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں محققین کا قول نقل کرتا ہوں, اور وہ پھر معتزلہ سے قول نقل کرتے ہیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اہل سنہ کی تفسیر ہے تفسیر ابن عطیہ, لیکن جہاں جہاں صفات میں انہوں نے تعویل کی اس سطر کے حد تک ہم یہ کہیں گے کہ معتزلہ کی تفسیر ہے, معتزلہ کے ہم آہنگ تفسیر ہے, یہ تو ہم کہیں گے, یہ انصاف کی بات ہے. لیکن وہ اہل سنہ کی تفسیر ہے, لیکن وہ سطر یہ معتزلہ کی نمائندگی ہے, یہ اہل سنہ کی نمائندگی نہیں. یہی انصاف کا تقاضا ہے.